بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من الطاع وفارق الجماع فمات فمیتۃ جاہلیہ ومن قاتل تحت رایۃ امیہ یغضب لعصبتہ او یدعو الی عصبتہ ویقاتل لعصبتہ وینصر عصبتہ فقتل فقتلۃ جاہلیہ فلیس من امتی ومن خرج من امتی بسیفہ علی امتی یضرب برہا وفاجرہا لا ینحاش لمؤمنہا ولا یفی لذی عہدہا فلیس منی ولست منہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 7944۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اطاعت سے نکل جائے اور نظم اجتماعی سے الگ ہو جائے پھر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت پر ہوگی۔ یہ تعلیم ہمیں اللہ کے پیغمبر نے نظم سیاسی کے بارے میں دی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ریاست، نظم اجتماعی یہ انسان کی ایک ناگزیر ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسا نہ کرے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ریاست کا نظم، یہ پولیس، یہ فوج، یہ سب بنائے جائیں۔ لوگ اگر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے اور اپنے ارادے کا غلط استعمال نہ کرتے تو اس ادارے کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ انسان اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے تو اس لیے انسانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ لوگ جو حق تلفی پر اصرار کریں یا لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے قبائلی سطح پر ہی کہہ لیجئے ایک نظم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کوئی نظم، کوئی قبیلے کا شیخ ہی ہے جس کے پاس معاملات لے جائے جا سکیں۔ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس طرح اٹھنے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ سارے لوگ اپنی عزت، آبرو اور مال کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، زیر دست ہوتے ہیں۔ ان کا کون والی وارث ہوگا؟ آخر کسی نہ کسی کو ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ نظم پیدا ہونا شروع ہوا قبیلے کی سطح پر ابتدا میں۔ اس کی اگر آپ حقیقت پر غور کریں تو پہلے مرحلے میں یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ پہلے مرحلے میں اسی طرح وجود میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، صلاحیت کا، قوت کا، اسی میں کوئی آدمی جو لوگوں کی داد رسی کر سکے، وہ بربنائے حکمت بھی، بربنائے علم بھی اور بربنائے قوت بھی ہوتی ہے، وہ اٹھ کے لوگوں کو سہارا دینا شروع کر دے۔ تو ابتدا یہیں سے ہوگی۔ پہلے دن بیٹھ کے انسان یہ طے نہیں کرے گا کہ یا یہ فلسفہ نہیں بنائے گا کہ اب حکومت کرنے اور اقتدار میں آنے کے کیا صحیح طریقے ہیں اور کیا غلط ہے۔ جہاں سے فطرت چاہتی ہے یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو علم و عمل کی قوت ہی پہلے مرحلے میں فیصلہ کن ہوگی۔ کوئی آدمی خود آگے بڑھ کے اپنی خدمات پیش کر دے گا اور آہستہ آہستہ وہ قبیلے کی آنکھ کا تارہ بن جائے گا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی شخص میں دانش ہے، کسی میں قوت ہے، کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، تو لوگ پھر اس کو اپنا رہنما سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فطری جگہ ہے جہاں سے نظم پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ پیدا ہو جائے اس سطح کے اوپر بھی تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اب اس کی اطاعت کی جائے۔ تو پہلی بات رسول اللہ نے فرمائی کہ جو شخص اطاعت سے نکل جائے، یعنی جب نظم قائم ہو گیا اور کسی شخص کو یہ ذمہ داری مل گئی کہ وہ لوگوں کے حقوق تلف ہونے سے بچائے،
وہ ان کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کی مزاحمت کرے، تو وہ اب جو فیصلے کرے گا یا جو قاعدے بنائے گا، شروع میں کوئی پارلیمنٹ تو نہیں ہوگی نا جس میں قانون بنے گا، سوسائٹی کے رسوم عرف وجود میں آنے لگ جائے گا، روایات، جیسے کہ قبائلی معاشروں میں عام طور پر اب بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے آباء کی روایتیں ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو جو شخص پھر اس کی اطاعت سے نکل جائے اور نظم اجتماعی سے الگ ہو جائے، یعنی وہ ماننے سے انکار کر دے، یہاں نظم زیر بحث ہے، یعنی جب یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ایک نظم ہو تو پھر اس نظم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ نظم سے مراد موجودہ زمانے میں اب ریاست لی جاتی ہے، یعنی حکومت ریاست میں قائم ہوتی ہے۔ ریاست ایک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس خطہ ارض میں یہ نظم قائم ہوگا، اس کو آپ نظم اجتماعی کہیں، ریاست کہیں، اسٹیٹ کہیں، جو بھی ہے، وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کا موضوع ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان اس طرح کا نظم قائم ہو جائے تو پھر اس نظم اجتماعی سے کسی کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ حکمران فلاں ہوگا، یہ ہوگا، اس میں اختلاف کرو، جو جی چاہے کرو، نظم اجتماعی یعنی جو ریاست وجود میں آ گئی ہے اس کو تباہ و برباد کرنا، اس نظم کو درم برم کرنا، اس کو ماننے سے انکار کر دینا، اس میں قانون کے مقابلے میں سرتابی اختیار کر لینا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں جب بھی کسی نظم کی بنا پڑ جاتی ہے تو سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ سرتابی ہے، سرکشی ہے۔ یہ نظم ہے جو میاں بیوی کے رشتے میں قائم ہوتا ہے، اس میں بھی سرکشی سب سے بڑا جرم ہے۔ والدین کے رشتے میں قائم ہوتا ہے، اس میں بھی سرکشی سب سے بڑا جرم ہے، اور ریاست کی سطح پر قائم ہوتا ہے، اس میں بھی سرکشی ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ آدمی نظم اجتماعی سے الگ ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کو، یعنی ریاست کے نظم سے الگ ہو کر اس کے قانون سے بغاوت اور اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دے۔ جب نوبت یہاں پہنچ جائے تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ یہ فساد فی الارض ہے، اور یہ آخری درجے کا جرم ہے جو ہو جاتا ہے۔ جب لوگ یہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر کوئی نظم قائم ہی نہیں ہو سکتا، کوئی ریاست وجودی میں نہیں آ سکتی، پھر تو انارکی ہوگی جس میں لوگوں کی جان مال آبرو ہر چیز خطرے میں آ جائے گی۔ تو اس کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ اطاعت کی جائے اور کوئی شخص نظم اجتماعی سے الگ نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ نظم اجتماعی سے الگ ہو گیا، سرکشی اختیار کر لی، پھر اسی حالت میں مر جائے تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ مجھ پر ایمان لا چکا تھا لہٰذا اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے، نہیں، اس کی موت جاہلیت پر ہوگی، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس پر بھی میں نے اسی یہ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان و اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت سے مراد یہاں کفر، جو رسول اللہ سے پہلے کی حالت تھی، جاہلیت کا طریقہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ اس روایت کا پہلا حصہ تھا، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اہمیت سمجھائی گئی ہے کہ تمہارے حکمران ہوں گے، ان سے اختلاف کرو، اتفاق کرو، ایک کا انتخاب کرو، دوسرے کو لاؤ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نظم اجتماعی کی ہر حال میں پابندی ہونی ہے، اس کو درہم برہم کرنے کی کوشش، قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کسی شخص کو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہر حال میں قائم رکھا جائے گا۔ اس کے باقی پہلوؤں پر آئندہ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا رقم 7944 ہے۔ اس کے ایک حصے کو ہم نے سمجھ لیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر یہ فرمایا کہ جب کبھی نظم اجتماعی قائم ہو جائے، نظم اجتماعی جس کو اب ہم جدید سیاسی علم کی اصطلاح میں ریاست کہتے ہیں، یعنی ریاست کیا ہے؟ ریاست حکومت سے مختلف چیز ہے۔ یہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا پاکستان ہے، تو اس میں ایک ملک قائم کر کے ایک ریاست کا نظم بنا دیا گیا ہے۔ اس ریاست کے نظم کو عربی زبان میں رسول اللہ نے بعض جگہوں پر الجماعت سے تعبیر کیا ہے اور بعض جگہوں پر السلطان سے تعبیر کیا ہے۔
یہ الجماعت بھی موجودہ زمانے میں ایسی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے، جیسے یہ بھی میں نے بعض آیات کے بارے میں بتایا۔ اس سے مراد اردو والی پارٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نظم اجتماعی، عربی میں جماعت اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جب خانہ جنگی ختم ہو گئی خلافت راشدہ میں، جو خانہ جنگی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ہوئی، وہ خانہ جنگی ختم ہو گئی، سیدنا حسن نے سرنڈر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اب صلح کے ساتھ رہوں گا اور میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر رہا ہوں، تو اس کو صحابہ نے عام الجماع کہا، یعنی یہ نظم اجتماعی کی بحالی کا سال ہے۔ جو خانہ جنگی تھی، اضطراب تھا، بغاوت کی کیفیت تھی، انارکی تھی، وہ ختم ہو گئی، ہم سب پھر ایک نظم کے تحت آ گئے ہیں، الجماعت اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی یہ دیکھیے خرج من الطاع و فارق الجماع۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نظم ریاست ہوگا تو اس میں ایک قانون کی اطاعت کا نظم بنایا جائے گا، اس کے بغیر تو ریاست یعنی کوئی تسبیح تو نہیں ہے نا جو پڑھنی ہے، ایک اطاعت کا نظم ہوگا، حکم دیا جائے، مانا جائے، قانون نافذ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ چیز کیا بنے گی؟ وہ الجماع ہوگی، یعنی نظم اجتماعی۔ تو اس کو توڑنا، اس میں انتشار پیدا کرنا، اس کو درہم برہم بننے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے دین میں بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص سیاسی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کرنے اٹھے یا اس کی جدوجہد کرے، وہ سب جائز چیزیں ہیں، حدود میں ہوں تو جائز ہے، لیکن یہ کہ وہ نظم ریاست کو چیلنج کر دے، نظم ریاست پر حملہ آور ہو جائے، نظم ریاست کو درم برم کرنے کی کوشش کرے، یہ معمولی جرائم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس میں اور کفر میں کوئی فرق ہی نہیں، تو اس کو بیان کیا ہے کہ فَمَاتَ فَمِيتَةٌ الجاہلیہ، ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اسلام پر رخصت نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے حکمران ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں، ان پر تنقید کریں، ان کو قاعدے ضابطے سے بدلنے کی کوشش کریں، وہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن نظم ریاست کو کسی حال میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اب دوسری بات فرمایا کہ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ اِمِّیَّةٍ یَغْضَبُ لِعَصْبَتِهِ أَوْ يَدْعُو لِعَصْبَتِهِ وَيُقَاتِلُ لِعَصْبَتِهِ وَيَنْصُرُ عَصْبَتَهُ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي۔ اور جو شخص گمراہی کا علم لے کر نکلنے والوں کے تحت لڑے، یہاں گمراہی سے مراد ہے یعنی کسی شخص نے نظم اجتماعی کو توڑ کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وہ بات ہے جو سیدنا حذیفہ نے رسول اللہ سے پوچھی تھی، جب آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تلزم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ رہو، اس سے بغاوت کرنا، اس کو توڑنے کی صحیح کرنا، یہ کسی شخص کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو جائز نہیں ہے۔ یہ نظم ٹوٹ گیا تو پھر انارکی ہوگی، پھر جان مال آبرو کی حرمت قائم نہیں رہے گی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اگر نظم اجتماعی ہی درم برم ہو جائے، ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، یعنی میں نہیں اٹھوں گا، آپ نہیں اٹھیں گے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ کام کر ڈالیں اٹھ کے، تو پھر یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ بھی اپنے اپنے جھنڈے لے کے اٹھے ہوئے ہوں، ان سب کو ان کا کام کرنے دو اور بالکل چھوڑ کر نکل جاؤ، ایک دن کا بھی تم ان کی حمایت میں نہیں اٹھاؤ، ان میں سے کوئی اگر آسمان سے اترا ہوا دیوتا بھی ہے تب بھی نہیں اٹھاؤ، کیونکہ جب انارکی میں کوئی لڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ تم نہیں جا سکتے۔ یہاں اسی بات کو جو وہاں بیان کی تھی اور یہاں تک کہا ہے اس میں کہ اگر تمہیں مسلمانوں کے علاقوں میں رہنا بھی محسوس ہو کہ ناممکن ہو گیا، ایسی انارکی ہے، جنگل میں جا کے کہیں جڑیں چبا کے زندگی بسر کر لو، لیکن اس انتشار، اس انارکی، اس بغاوت کا حصہ نہیں بنو گے کسی حال میں بھی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اور جو شخص
इस तरह का कोई अनारकी का अलम लेके निकले, और जो लोग अलम लेके निकले, ज़ाहिर है लीडर होगा, इसके बगैर तो अनारकी नहीं होती, निकल खड़े होते हैं, ये कहता है मेरी हुकूमत, वो कहता है मेरी हुकूमत, और फिर कुछ लोग भी उनके तहत निकल खड़े हों। और जो शख्स गुमराही का अलम लेकर निकलने वालों के तहत लड़े, यानी वो इस गिरोह में शामिल हो गया, कोई दूसरा दूसरे गिरोह में शामिल हो गया, अपनी असबियत के लिए गज़बनाक हो, यानी अंदाज़ा कीजिए कि वो इस ज़हनी सूरत हाल में मुब्तला हो जाए कि अब हक़ व बातिल असल चीज़ नहीं है, बल्कि ये मेरी पार्टी है और ये मेरा लीडर है, और उसका गुस्सा भी उसके लिए हो, उसकी मोहब्बत भी उसके लिए हो, वो उसके लिए गज़बनाक हो या उसकी दावत दे। इसकी मैंने वज़ाहत की है, यानी हक़ व बातिल से कतई नज़र अपनी कौम और गिरोह और फ़िरके की असबियत के लिए लड़ने लग जाए। ये मेरी पार्टी है, अब यही हक़ है, ये मेरी जमात है, अब यही हक़ है। तो जब ये चीज़ हक़ व बातिल का मेयार बन जाए, और इसके बगैर लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि जान कौन देगा, मरने के लिए कौन तैयार होगा। तो फरमाया कि जब इस तरह की अनारकी हो और मुख्तलिफ़ लोग अपना अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए रियासत का नज़म दरहम बरहम कर दें, कानून कायदे में जद्दोजहद नहीं कर रहे, बल्कि अनारकी पैदा करने के लिए निकल खड़े हुए हैं और उसकी दावत देते हैं। और फरमाया कि वो उसकी खातिर जंग करे और उसी के पेश नज़र लोगों की मदद करे, यही करेगा, यानी उसके लिए गज़बनाक भी होगा, उसकी दावत देगा, लोगों को बुलाएगा कि हमारी पार्टी में आओ। उसके लिए ज़ाहिर है उस ज़माने में तो जंग ही करना होती थी, हमारे यहाँ अब एहतजाज हो जाता है, मारपीट हो जाती है, लोगों की जानें जाती हैं, इसी तरह मुज़ाहरे हो जाते हैं। उसकी खातिर जंग करे और उसी के पेश नज़र लोगों की मदद करे। कोई घरों में छुपा रहा है, कोई निकाल के ले जा रहा है, ये सब होता है ना जब इस तरह की अनारकी पैदा होती है। फिर फरमाया कि अब ज़ाहिर है कि जो इस तरह निकलेगा तो मारा भी जाएगा ना, मौत भी आ सकती है, फिर मारा जाए। तो फरमाया इसकी मौत में और वो जो पहले मैंने बयान किया, हुजूर ने कहा कोई फ़र्क नहीं, ये भी इस्लाम पर नहीं मरा, जाहिलियत पर मरा है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ ये मुसलमान की हैसियत से नहीं उठेगा। फरमाया लिहाजा वो मेरी उम्मत में से नहीं, यानी मेरे साथ उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया जब वो लोगों के लिए फसाद बन के बाहर निकल खड़ा हुआ। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि ये सियासी मकासद के लिए फ़साद पैदा करना ये किस दर्जे का जुर्म है। इसी का फिर एक आखिरी हिस्सा है और उसमें बहुत अमूम में इस बात को दोहरा दिया है कि वमन खरजा मिन उम्मती व सैफ़िही अला उम्मती यज़रिबु बर्रहा व फ़ाजिरहा ला यनहाशु लिमुमिनहा व ला यफ़ी लिज़ी अहदिहा फ़लैसा मिन्नी व लस्तु मिन्हु। और इसी तरह जो मेरी उम्मत से निकल कर उसके ख़िलाफ़ खरूज करे और उन पर तलवार उठाए, उसके नेको बद सब को मारने लगे। ये जानते हैं नेको बद क्यों कहा है? इसलिए कि सियासी खलफशार में आगे नेको बद नहीं देखा जाता, पार्टी देखी जाती है, ये मेरा है और ये उसका है। हक़ व बातिल उसमें ज़ेर बहस नहीं होते, ये मेरी असबियत, ये मेरी पार्टी। और किसी ईमान वाले की भी परवाह ना करे और ना किसी अहद वाले का अहद पूरा करे। फरमाया उसका भी मुझसे और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये सारी बातें अल्लाह के पैगंबर ने वाज़े की हैं। ये महज एक रवायत नहीं है, ऐसी दसियों रवायतें हैं जिसमें हुजूर ने बार बार ये कहा कि तुमने जो कुछ भी इंतकाल इक़्तिदार के तरीके इख्तियार करने हैं या और कुछ करना है, ये पुरअमन तरीके से होगा। तनकीद करो, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तरीके इख्तियार करो, बैठो, मशवरा करो, राय दो, अपने हालात के लिहाज से उसकी राहें निकालो। लेकिन ये कि जंगो जदाल बर्पा करके या लोगों की जान माल आबरू को ख़तरे में डालकर कोई काम करोगे तो क़यामत में मेरे साथ कोई ताल्लुक़ का दावा करके ना आना, क्योंकि ये जाहिलियत की ज़िंदगी है और मरोगे तो जाहिलियत की मौत है। इस पर मैंने लिखा है कि यानी मुसलमान अपनी इज्तिमाई हैसियत से जिस नज़म को कबूल किए हुए हैं उनसे निकल कर उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दे, जिस तरह के हमारे इस ज़माने में तालिबान और दाइश जैसी तंजीमात के लोगों ने कर रखी है। आगे जिन चीज़ों का ज़िक्र है वो इस तरह की बगावत के लाजमी नताइज हैं और इस वक्त बचश्मे सर देख लिए जा सकते हैं। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि
بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا ہے اور 40 کے قریب لوگ مار دیے گئے. تو یہ وہ انارکی ہے جس کو برپا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے یہ وعید سنائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.